السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج تو ہمارے ایریا میں بہت زیادہ گرمی ہے اور مجھے اتنی سخت نیند آ رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ کیا ہی بتاؤں، عشاء کی نماز کے بعد تو صرف نیند ہی آتی ہے۔ سارا دن سونے کی کوشش کرتے رہو، نیند آنے کا نام نہیں لیتی، اور پھر جب ایپیسوڈ لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے تب مجھے نیند آنے لگتی ہے اور روز میری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول کی ایپیسوڈ نمبر 99۔ تو میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ 100 ایپیسوڈ میں دھماکہ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ لوگ دھماکے کے لیے کل تیار رہیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو جلدی ختم کر کے میں سو سکوں۔ لائٹ بند ہے، لائٹ میرے خیال میں 10 بجے واپس آئے گی، 9 بجے ڈیلی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا ہے، آپ کو کیا پتہ ہوگا، لیکن اس ٹائم پہ میری ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس حساب سے بول رہی ہوں کہ ہماری ہر 2 گھنٹے کے بعد لائٹ جاتی ہے۔ صبح 9 بجے جاتی ہے، اس کے بعد 10 بجے آتی ہے، پھر 12 بجے جاتی ہے، 1 بجے آتی ہے، پھر 3 بجے جاتی ہے، 4 بجے آتی ہے، پھر 6 بجے جاتی ہے، پھر 7 بجے واپس آتی ہے، اور پھر 9 بجے جاتی ہے، 10 بجے آتی ہے۔ اسی طرح ہر 2 گھنٹے کے بعد بجلی جاتی ہی جاتی ہے، اور بیچ میں بھی نا وہ جھٹکے دیتی رہتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، 10 منٹ آتی ہے 20 منٹ جاتی ہے، یہ والا سسٹم چل رہا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ہماری لائٹ کا کوئی اچھا انتظام ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے لائٹ کا ہمیشہ سے، اور ایسے میں ہمارا جو یو پی ایس ہے وہ بھی اکثر بائے بائے بول دیتا ہے، زیادہ تر وہ بائے بائے بولتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار اگر فل چارج ہو جائے تو رات کے 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، ورنہ نہیں تو بس ایسے ہی ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے سچی والی نیند آ رہی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ دستِ دارم قسط نمبر 99، تحریر عریج شاہ۔ جی جناب، جی ہاں، وہ لاکٹ ابھی میرے پاس ہے اور میں اسے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نہ تو پولیس پر یقین کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی ادارے پر۔ پلیز آپ خود وقت نکال کر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ میں یہ کسی محفوظ ٹھکانے تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ایسے کسی انسان کو دینا چاہتا ہوں جس پر میں یقین کر سکوں۔ وہ موبائل فون پر موئے گفتگو تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے ساحر شاہ صاحب، لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا آپ کی فیملی یا پھر کوئی دوست وغیرہ کچھ بھی جانتا ہے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مردان خان جیسے مجرم کو کسی کا بھی سپورٹ ملے۔ تو آپ اس بارے میں کسی کو معلومات ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی تھی۔ میری فیملی زیادہ لوگ تو نہیں جانتے، لیکن میرے بھائیوں کو پتہ ہے اس بارے میں۔ دراصل مجھ پر 3-4 بار جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، تو میں نے اپنے بھائیوں کو بتانا بہتر سمجھا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ جب زاوش چائے لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ شرما گئی۔ آپ نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے ساحر صاحب۔ اتنے جان لیوا حملے ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ پاکستان کو آپ پر فخر ہے۔ آپ بہت ہی جلد آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ جبکہ 2 دن میں کراچی کی طرف آنے والا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے کراچی میں ملنے کے لیے آ جائیں۔ وہاں پر آپ سے مل کر وہ لاکٹ لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ میں کراچی آ جاؤں گا، آپ مجھے وقت اور دن بتا دیجیے گا۔ تب تک یہ لاکٹ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے اس میں موجود کلپ دیکھی ہے۔ اس کے اندر مردان خان نے اپنے اب تک کے تمام گناہوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ خود اس ویڈیو میں ہے اور کرسی پر بیٹھا اپنے تمام تر گناہوں کو قبول کر رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نے اپنے گینگ کے بہت سارے لوگوں کا نام لیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان کا ایک اصول ہے کہ وہ اپنے تمام تر گناہوں کا ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مردان نے بھی اس اصول کو فالو کرتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ویڈیو میرے ہاتھ لگ جائے گی۔ شاید میں نے اسے
شاید میں اسے مارنے پیٹنے پر آتا ہی نہیں اگر وہ مجھے گالی نہیں دیتا تو۔ مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ مردان خان نے ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ پر ناحق قبضہ کر لیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی زمینوں پر وہ اپنی حکومت جمائے ہوئے تھا۔ میں وہاں صرف غریب لوگوں کی مدد کے لیے گیا تھا، لیکن مردان خان نے مجھے گالی دی۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آیا اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ مردان خان یہاں پر اپنے آپ کو ایک بہت عزت دار اور طاقتور انسان بنا چکا ہے۔ لوگ سالوں سے جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، انہیں سب کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ ایک زمیندار ہے۔ اس کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں جس پر زیادہ تر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ ساحر شاہ نے اپنے علاقے کی زمینوں پر اس طرح کسی کو ناحق قبضہ نہ کرنے دیا۔ وہاں مردان خان سے مل کر اس سے بات کرنے گیا تھا، لیکن مردان خان نے اسے گالی دی، جس کے انجام میں وہ اس کے ناک منہ سے خون نکالنے میں پیچھے نہ ہٹا۔ جب اس کا لاکٹ اسی کے ہاتھ سے الجھ کر ساحر رہ گیا۔ ساحر اس وقت ہرگز نہیں جانتا تھا کہ یہ لاکٹ اس کے ہاتھ میں کیسے الجھا۔ اس وقت وہ خود اتنے غصے میں تھا کہ ان لوگوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بیچ میں پڑنا پڑا۔ لوگوں نے ان کی لڑائی ختم کروا دی اور مردان خان اس کیس میں بری طرح سے پھنس کر 3 سال کے لیے جیل چلا گیا اور ساحر جلد ہی واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ اس نے اپنی طرف سے اس لاکٹ کو پھینک دیا تھا، لیکن وہ لاکٹ اسی کی گاڑی میں ہی پڑا رہا۔ یہ تو اس کے ڈرائیور نے آ کر اس کے حوالے کر دیا تھا کہ شاید اس کا ہے، جو کہ بہت زیادہ قیمتی اور یونیک تھا۔ پہلے تو ساحر خود بھی یہی سوچتا رہا کہ یہ لاکٹ مردان خان کے حوالے کر دے گا، اور وہ ایسا کر بھی دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مردان کا وہ لاکٹ سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جب بھی مردان مطالبہ کرے وہ اسے واپس کر دے۔ اور پھر ایک دن اسے مردان خان کی طرف سے مطالبہ بھی ہوا اور وہ اس کے آدمی کے حوالے کرنے ہی والا تھا اگر وہ لاکٹ اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جاتا تو۔ اسے پتہ چلا تھا کہ یہ صرف ایک لاکٹ نہیں بلکہ ایک پین ڈرائیو ہے۔ اس نے وہیں اپنی گاڑی میں ہی اس پین ڈرائیو کو لگا کر مردان خان کی حقیقت کو جان لیا تھا۔ اور اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد ساحر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی وہ لاکٹ مردان خان کے لوگوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ لاکٹ کو ضائع کر چکا ہے اور اب اس کے پاس کوئی لاکٹ موجود نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ تھا کہ لاکٹ اس کے پاس ہے، تبھی تو وہ آئے دن کسی نہ کسی کو اس کے گھر میں بھیج کر اس کے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے۔ اس نے پولیس تک یہ لاکٹ پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی اسے یہ پتہ چل گیا کہ پولیس بھی کہیں نہ کہیں مردان خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اتنی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ اسے کسی عام آدمی کے حوالے کر دیتا۔ اس نے مردان خان کی تمام تر کوششوں پر پانی پھیر دیا اور اب وہ خود بھی اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے آئے دن کسی نہ کسی سے رابطہ کر رہا تھا اور اس کا رابطہ میجر اسد سے ہوا تھا، جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا ضرور دلوائے گا۔ اور ساحر وہ لاکٹ جلد سے جلد اسد تک پہنچا دینا چاہتا تھا تاکہ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا مل سکے اور اس کے ساتھ اس کا سارے گینگ بھی جو کہ بہت سارے کاموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ جی این چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ فون رکھنے کے بعد وہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب اسے زاوش کی آواز سنائی دی۔ جی این مطلب؟ یہ نہیں تھا کہ وہ جی این کا مطلب نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اسے جی این کا مطلب وہ تھا یا کچھ اور اسے جاننا تھا، کیونکہ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی این کا مطلب گڈ نائٹ میرے غسیلے نشائی، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تو ساحر لمحے میں اس کے سر پر سوار ہوا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہیں سونے دوں گا، وہ بھی میری ڈیمانڈ پوری کیے بنا؟ تم بھول رہی ہو میں ناراض تھا تم سے، اس نے یاد دلایا۔ آپ بھولنے دیتے ہی کہاں ہیں یہ بات، ایک دن میں 10 دفعہ تو ناراض ہوتے ہیں آپ، لیکن مجھے اس وقت بہت سخت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ بھی چائے پئیں اور آرام سے سو جائیں۔ صبح جلدی اٹھنا ہے، کتنے کام ہوتے ہیں نازک سی جان پر، آپ کو تو بس ناراض ہونا ہوتا ہے، صرف فریش ہوتے ہیں، دوسرے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں آوارہ گردیوں پر، گاؤں میں لور لور کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے گڈ نائٹ، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی جب اسے ساحر کی آواز سنائی دی۔
وہ چادر اس کے چہرے سے ہٹاتا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں سائڈ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مثلاً اپنے سائیں کو جگانا، ان کے لیے کپڑے تیار کرنا، ان کے لیے ناشتہ بنانا، ان کو گڈ بائی کہنا اور پھر بار بار میسیج کرنا، کال کرنا، ان کے آنے کا انتظار کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا اور پھر رات میں ان کے لیے چائے بنانا اور پھر سونا۔ اتنے سارے کام ہوتے ہیں نا ہم بیویوں کو۔ اس نے تفصیل سے زیادہ ان کر کے ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو کیا ان سب کاموں میں ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی باتوں کو ماننا شامل نہیں ہوتا؟ ساحر اس کے گال کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگا۔ ناجائز ڈیمانڈوں کو ماننا نہیں ہوتا، اس نے فوراً بولا تھا۔ میاں اور بیوی میں کچھ بھی ناجائز نہیں ہوتا، نہ پیار، بڑی حرکتیں، نہ ڈیمانڈ، سب جائز ہوتا ہے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ ساحر سائیں مجھے نیند آ رہی ہے، اسے مزید بہکتے دیکھ کر اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری نیندیں اڑا کر تم سکون سے سو جاؤ گی اور میں تمہیں سونے دوں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے حد محبت سے پوچھنے لگا۔ زاوش نے آہستہ سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور پھر آنکھیں بند کر گئی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ ساحر مسکراتے ہوئے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ آفیسر ایس، اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہو جائے گا۔ ساحر شاہ وہ لاکٹ کسی کے پاس پہنچانے والا ہے۔ وہ کسی اسد پر یقین کر رہا ہے۔ میجر اسد خان کا نام لسٹ میں کہیں پر بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ اس اسد خان نے خود ساحر سے رابطہ کیا ہے اور وہ اسے ثبوت لانے کے لیے کہا ہے۔ ان کی ملاقات کراچی کے کسی علاقے میں ہونے والی ہے 3 دن کے بعد۔ مجھے ڈر ہے وہ لاکٹ کسی غلط کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، کیونکہ ساحر اس طرح کے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ اس سے اس کی یہ پہلی ملاقات ہے اور مجھے یہ اسد 2 نمبر آدمی لگ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لاکٹ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر پائیں۔ وہ بہت کنفیوز، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی، کیونکہ دوسری طرف آفیسر ایس خود بھی پریشان تھا۔ یہ اسد کون تھا؟ کس نے خود بھی آج تک اس سے اپنی ٹیم میں اس کا نام نہیں سنا تھا؟ تو کیا ساحر شاہ کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ وہ اس کی زندگی پر رسک نہیں اٹھا سکتا تھا؟ تم پریشان مت ہو، میں حل نکال لوں گا۔ میں خود ساحر کے پیچھے جاؤں گا۔ وہ پہلے بھی اس راستے سے واپس آ گیا تھا، اب بھی آگے نہیں جا پائے گا۔ تم بس ساحر کے موبائل کی ہر کال پر نظر رکھنا، کون اسے فون کرتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، سب مجھے بتانا، سوائے زاوش اور اس کی گفتگو کے۔ اس سے تم اپنا دل جلاؤ۔ وہ مسکرا کر کہتا فون بند کر چکا تھا جبکہ اس کی بات پر سچ میں وہ اداس ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھے اس طرح کہنے کا۔ آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر کے غلطی کی ہے میں نے، وہ جل کر کہتی فون بند کر چکی تھی۔ السلام علیکم سائیں، معذرت میں نے اتنی رات گئے آپ کو تنگ کیا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب انصر کا فون آیا۔ نہیں کوئی بات نہیں انصر، ہاں بولو، خیریت تو ہے نا؟ تم نے اس وقت فون کیا؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ ایک نظر در نور کو دیکھتا وہ اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا آیا تھا تاکہ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سردار سائیں، وہ مائک کی موت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کل ہی مر گیا تھا، آج تو اس کی لاش بھی اکڑنے لگی ہے۔ کیا کرنا ہے، جنازہ کروانا ہے یا نہیں؟ اس کا ہمارے دین و مذہب سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی لاش کو پیک کر کے واپس لندن بھجوا دو، آخری دیدار اگر سمرا کرنا چاہے تو کر لے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ویسے یہ بات در نور کو بتانی چاہیے تھی، اسے یقین تھا در کو مائک کی موت کا سن کر کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن شاید اپنی ماں کی وجہ سے وہ اداس ہو جائے اور وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو نیند کی آغوش میں جانے سے روکا ہوا تھا۔ ساحر اپنی منمانیاں کر کے ساحر سائیں گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، بکھرے بالوں میں وہ ہمیشہ ہی دلکش لگتا تھا، سبز آنکھیں اس وقت بند تھی جس کا گورنا آج بھی اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ آئی لو یو ساحر سائیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی طرح کی مصیبت کا شکار ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہی میں، آپ کی اجازت کے بغیر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آئی ایم سوری، میں مجبور ہوں۔ اس کے بازو سے آہستہ سے غیر محسوس انداز میں اس کا بریسلٹ نکال کر وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے میز کے پاس آئی۔ کرسی کے سہارے میز پر چڑھ کر اس نے
بالکل وہی حرکت کی تھی جو آج صبح اس کے سوتے ہوئے ساحر نے کی تھی۔ وہ چھت پر سے ایک ٹائل دیکھنے لگی۔ اسے جلد ہی مطلوبہ ٹائل مل گئی تھی جس پر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا نشان تھا جہاں پر یقیناً وہ چابی لگنی تھی۔ اس نے جلدی سے اس نشان میں وہ چابی لگا کر ٹائل کو کھول لیا تھا جس میں سے ایک چھوٹا سا ٹائل کا ٹکڑا باہر آ گیا تھا جسے اس نے زمین پر گرنے سے پہلے ہی کیچ کر لیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس میں موجود وہ لاکٹ نکالا اور چیزوں کو واپس ترتیب دینے لگی۔ اس نے دیکھا کچھ دن پہلے جب وہ سو رہی تھی تب ساحر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا تھا کچھ بھی نہیں، بس ٹائل چیک کر رہا ہوں، لیکن اس میں خود ہی وہاں پر اسے کچھ رکھتے اور نکالتے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اس چیز کو مکمل نظر انداز کر گئی تھی، لیکن آج جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ چیز آگے جا کر ساحر کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتی ہے، وہ ساحر کی زندگی پر بھی کسی بھی قسم کا سوال نہیں آنے دے سکتی تھی۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک نظر ساحر سائیں کو دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اندر سے فوراً کھل گیا۔ یہ لیں ادا سائیں، آپ نے بولا تھا لاکٹ آپ کو چاہیے، وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی تو دارم نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ تھام لیا اور خود دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں تو پورا کمرہ دیکھ کر آیا تھا، کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، کہاں چھپا کر رکھا تھا اس نے اسے؟ وہ لاکٹ نکال کر دیکھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ چھت کی ٹائل میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی ساحر سائیں کو وہاں سے کچھ نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ وہاں یہ لاکٹ ہی ہوگا، لیکن یہی تھا وہاں پر۔ یقیناً اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ کوئی ساحر کو کچھ کرے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، نہیں میرا بچہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں کل صبح ہی یہ لاکٹ مردان خان کو واپس کر دوں گا۔ اس نے جو ساحر سائیں کو اپنے دشمنی کے نشانے پر رکھا ہوا ہے وہ بھی ختم، اور میں اس سے ہر طرح کی دشمنی اس لاکٹ کے ساتھ ختم کر لوں گا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے زاوش، وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ ساحر پر پہلے ہی 3-4 بار جان لیوا حملہ کر چکا ہے اور میں اب اس کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اس نے لاکٹ کے بدلے ساحر کی جان مانگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب اس کی ساحر کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہے گی۔ اب تم جا کر آرام کرو، ساحر کو اس کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے ساحر کو ٹیبل پر چڑھے ہوئے پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ نیچے اتر کر اس کے سامنے آیا۔ لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زاوش کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور نگاہیں چکاتی بیڈ کی جانب چلی گئی جب اچانک ساحر نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میں نے پوچھا لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ کافی غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، کل تک مردان خان کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر چٹخ۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والے تھے جب ساحر شاہ کے مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا اور وہ لمحے میں دور بیڈ پر جا گری۔ وہ بے یقینی سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ آپ کمنٹس میں بتاتی رہتی ہیں، سب لوگ کمنٹس کیا کرو، بہت پیارے مزیدار قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتے ہوئے۔ تو کل جو دھماکہ ہونے والا ہے اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ ناول کا پورا رخ چینج ہو جائے گا 100ویں قسط پہ۔ ابھی ایپیسوڈ تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، جلدی ناول ختم ہو جائے گا۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں رمضان تک اس کو ختم کر دوں، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 مئی سے میرے ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو آفٹر لانگ ٹائم میں نے بھی پروموشن کے بعد ابھی سے کلاسز جوائن کی ہیں، تو کافی ٹائم کے بعد میں نے واپس اسٹڈی کنٹینیو کیا، تو بہت مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، ایک تو جانا بھی اکیڈمی میں جانا، روز جانا، اور پتہ جو بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا ان کا دل نہیں کرتا جانے کا، اور میں بڑی بگڑی ہوئی بچی ہوں تو میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میری یہاں پہ سہیلیاں ہیں آرزو اور کنزا، ان کا کہنا ہے کہ
ہم آگے پڑھ رہی ہیں تو تمہیں بھی آگے پڑھنا ہوگا. مطلب کہ ایک قسم کا گن پوائنٹ پہ میرا ایڈمیشن ہوا ہے. تو پھر بابا سے بھی سفارش کی گئی, ماما سے بھی سفارش کی گئی, تو پھر مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا اور میں نے ایڈمیشن لے لیا. انٹری ٹیسٹ میرا پاس ہو گیا, میں فرسٹ آئی ہوں. لیکن آگے جو یہ 10 مئی کو ہونے والے ہیں ٹیسٹ, ان کے لیے میں گھبرا رہی ہوں, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ تیاری بری ہے, میں بس انگلش میں تھوڑی سی کمزور ہوں. تو بس انگلش کا ہی رٹا مارنا ہے, باقی سارا کچھ تو آ ہی جائے گا. تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہو جائے. میری یہ کوشش یہ تھی کہ میں 10 مئی سے پہلے ختم کر لوں. اگر فیس بک پہ نہیں بھی ختم کر سکی تو بھی یوٹیوب پہ اس ناول کو ختم کر لوں, تاکہ میں ریلیکس ہو کر اپنے ٹیسٹ کی تیاری کروں. اور بس آپ لوگ دعا کریں کہ پہلے میں ختم کر لوں, کیونکہ ایک تو یار عید کی تو بیچ میں چھٹیاں آ جائیں گی نا, وہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں تو عید کی بھی 4 چھٹیاں لوں گی, میرے نانوں کے گھر جانا ہے. یا اللہ, بس آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں. اگر پہلے نہیں ختم کر پائی تو پھر آپ مجھے چھٹیاں دیں گے تاکہ میں وہ پیپرز دے سکوں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے کل کے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے تیار رہیے گا, اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں, کمنٹس کریں, شیئر کریں اور انجوائے کریں ناول کو. اللہ حافظ.